السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. محترم سامعين الكرام، محترم معز علماء کرام اور قاری احترام اساتذہ کرام اور قدر منزل رکھنے والے معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی اس باوقار اور عصروں سے لبریز محفل اس کا انتظام مسابقہ خطابات کے لیے کیا گیا ہے، لہذا میں اس باوقار کے مجلس میں مدارس اسلام کی اہمیت اور مقصد کے عنوان پر تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، مدارس اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، بہت سی جھونپڑی اور چھپروں کی شکل میں، کوئی کرائے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں۔ دراصل یہ سب اسلام کے مضمون کی لڑائی ہے، دین کی آہ کے مثال ہے، سے ملت کا تشخص قائم ہے۔ یہ امت اسلامیہ کے دل ہے، یہ اسلامی کلچر ثقافت کی آئین اللہ ہے، یہ اخلاق کا ایمان اخلاص اور روحانیت کے سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کی زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سجدہ ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات اور رواداری کی تہم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والے زندگی کے لیے اسے ٹریننگ کیا جاتا ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستوں، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ لہذا آپ خدا نے مجھے بتائیے کہ کسی نے اس دور زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے، موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے، سانس کی رفتار پر بھی کسی کا کام ہوا ہے، زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے، گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے۔ ان سب کا جواب آپ ہی دیں گے کہ ایک کام نہ آج تک کسی سے ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا اور نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات اور ان کی مشق تمرین اور ٹریننگ کے ہر ضرورت ہے۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ بغیر مدارس کے انسان کا وجود ایسا ہی ہے جیسے کہ بکری کا وجود بغیر چرواہے کے۔ دوستوں، مدارس کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ دنیا کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ مدارس کا مقصد منصب بنانا نہیں ہے بلکہ بڑے انسان بنانا ہے۔ مدارس کا مقصد عمارتیں کھڑی کرنا نہیں ہے بلکہ دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بٹھانا ہے۔ تجھے بتاؤں مدارس کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بچہ قرآن کی ایک آیات یاد کرنے کے لیے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ جب بار بار غلطی ہو جائے تو وہ کبانے لگتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہے، اگر وہ روتا ہے تو فرشتے اس کے آنسو رب کریم کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ مدرسے میں رات کے آخری حصے میں سب خاموش، لیکن تسلی کی رات میں ایک کمزور سا بچہ اپنی چادر میں لپٹا بیٹھا ہے، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جا رہے ہیں اور وہ قرآن کھول کر کہتا ہے: اے میرے مولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر یہ قرآن ہے، اس سے مجھے سنبھال لے۔ میرے ساتھیوں، وہ کچھ نہیں رکھتے، صرف اپنے پروردگار پر یقین رکھتے ہیں اور یہ یقین اسے امت کا ستون بنا دیتا ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے الزام ہونے لگے، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی اور فکری انقلاب پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی۔ ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا۔ لیکن نازک حالات میں علماء، مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپا چپا پر مکاتب پر مدارس قائم کیے اور امت کے نونہالوں اور امت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دور بھی نگاہ رکھنے والے گمگسر علماء مسیحی مشینری سے نابود آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اگر بر وقت علماء کھڑے نہ ہوتے، ان مدارس کا جال نہ پھیلائے ہوتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد افکار میں وسطیت اور خود پرستی کا رچاؤ ہوتا، لحاظ اور دینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا۔ قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے، انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں سے انہیں ہوا تک نہ لگتی۔ حضرات، اس وقت چپا چپا پر مکاتب پر مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا پتھر ہے۔
یہ اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد اور مشن ہے. اسی لیے ہمارا اور آپ کا تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ جسم کا تعلق روح سے ہوتا ہے, آفتاب کا تعلق روشنی سے ہوتا ہے, اور پھول کا تعلق خوشبو سے ہوتا ہے. اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے گا جسم اور روح دونوں زندہ ہے. اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے. دوستوں, بعض حضرت کہتے ہیں کہ ان مدرسے سے کیا ملتا ہے, ان سے نوکری تک نہیں ملتی, ان سے ڈگریاں نہیں ملتی. یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار اور بوجھ ہے, ان میں شعور بیداری نہیں آتی, یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے. ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا تعلق قسمت سے ہے, عقل سے نہیں ہے. اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکو مرتے. لیکن نظام قدرت عجیب ہے, اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے, دعوت و ارشاد ہے. اس کا روا سب کو رہ کر اپنی ابدی زندگی کو سنورنا ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. اس لیے اقبال مرحوم نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدرسے کو یوں ہی رہنے دو, ورنہ یورپ کے میں خانے دیکھ آیا ہوں, وہاں کا نظرہ میں نے کیا ہے. لحاظ اور زندگی کی تصویر پیش کرتا ہے, ہر طرف پھر ترکشی کی مہم ہے, ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے. اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا کام بھی ہم ساتھ دیں اور ہر طرح سے ان کے تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی عادت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیکم البلاغ.